بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا اور اسے اپنے اولیاء کا گھر قرار دیا اور اپنے برگزیدہ یعنی منتخب اور پسندیدہ بندوں کی رہائش بنایا اور اسے اپنی رحمتوں، کرامتوں اور رضا سے بھر دیا اور اسی کی طرف انسانیت کو ترغیب دلائی ہے اور اسی کی بارہا دعوت دی ہے اور اس کا نام دارالسلام یعنی سلامتی والا گھر رکھا ہے۔ ایسا گھر جس کی نعمتیں نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ہی فنا، ایسا گھر جس میں ہر بھلائی اضافے کے ساتھ ہے، اور یہ جنت ان لوگوں کی مشتاق ہے جو اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہی سجائی گئی ہے جو اس کے خواہش مند ہیں، اور اس بات کا قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر تذکرہ ہوا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ جنت میں تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی کان نے اس کے بارے میں سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا۔ ایسا گھر جس کے مناظر شاندار اور روشن ہوں گے اور اس کا صحن بہت ہی خوبصورت ہے اور تعمیر بڑی عمدہ ہے، اور اس میں ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی ہے، اور اس کی دیواروں کا گارا انتہائی تیز کستوری کا ہے، اور اس کے پتھر ہیرے اور موتی کے ہوں گے، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جو بھی اس میں داخل ہوگا نعمتوں میں ہوگا اور پریشان نہیں ہوگا اور ہمیشہ رہے گا۔ موت نہیں آئے گی، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ ہی اس کی جوانی ختم ہوگی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جنت کی نعمتوں کا تفصیلی ذکر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جانے کے مستحق ہیں۔ جنت کا یہ تذکرہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور دل باغ باغ ہو جائے گا، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا اور آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے نبی اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ خازن جو جنت کا پہرے دار کہے گا کہ آپ کون ہیں، وہ جواب دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ کہے گا کہ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے میں کسی کے لیے بھی دروازہ نہ کھولوں۔ اللہ تعالی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں، سلامتی اور برکت نازل فرمائے اور ہمیں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جنت کے دروازے کے 2 پٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ مکہ اور ہجر کے درمیان یا مکہ اور بصرہ کے درمیان ہے، اور فرمایا پہلا گروپ جو جنت میں جائے گا وہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا، اور جو لوگ ان کے بعد ہوں گے وہ آسمان کے سب سے زیادہ چمکدار ستارے کی مانند روشن ہوں گے۔ جنتیوں کو قضائے حاجت کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اور نہ ہی بلغم اور تھوک آئے گا۔ فرمایا ان کے کنگے سونے کے ہوں گے اور ان کا پسینہ کستوری کی طرح خوشبو والا ہوگا، اور ان کے درمیان نہ کوئی اختلاف ہوگا اور نہ ہی بغض، ایک انسان کی مانند سب ایک جیسے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کی طرح 60 فٹ لمبے اور 7 فٹ چوڑے ہوں گے، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے۔ اور فرمایا جنت والے جنت میں اس حالت میں داخل ہوں گے کہ ان کے جسم پر بال نہیں ہوں گے اور داڑھی بھی نہیں ہوگی، نو عمر کی طرح ہوں گے، سفید رنگ اور سر کے بال گھنگریالے ہوں گے، سرمگی آنکھیں، 33 سال کی عمر ہوگی، ان کے چہروں پر عزت، نور، خوبصورتی اور تازگی نمایاں ہوگی، آپ ان کے چہروں میں نعمتوں کی رونق دیکھیں گے۔ اور فرمایا وہ ایک دوسرے کو پکاریں گے کہ بے شک تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، اور تندرست رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی، اور ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی، اور ہمیشہ نعمتیں ملتی رہیں گی، کبھی ختم نہ ہوں گی، اور تمہارے لیے جنت میں ہر قسم کے پھل ہیں۔ اور اگر جنتیوں میں سے ایک شخص آسمان سے جھانک لے اور اس کے کنگن نظر آ جائیں تو ان کی روشنی سے سورج کی روشنی اس طرح مٹ جائے جس طرح سورج کی روشنی سے ستاروں کی روشنی مٹ جاتی ہے۔ اور جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ وہ سب سے خوبصورت ہے اور سب سے اعلیٰ مقام پر ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے ہی جنت کی نہریں نکلتی ہیں، اور سب سے عظیم، میٹھی اور بہتر نہر کوثر ہے، جسے اللہ نے ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحفے کے طور پر تیار کر رکھا ہے۔
اسے کھوکھلے موتی کی گول عمارت سے ہی سجایا گیا ہوگا، اور اس کی مٹی بہت تیز خوشبو والی مشک کی ہوگی، اور اس کی کنکریاں بھی موتی کی ہوں گی۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس کے برتن ستاروں کی طرح بہت زیادہ ہوں گے۔ ایسے پرندے وہاں اڑ رہے ہوں گے جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح ہوں گی۔ اور ارشاد ہے کہ قیامت میں نبی علیہ السلام کے حوض کا طول و عرض ایک جیسا ہوگا، اس کے دونوں کناروں کے درمیان 1 مہینے کی مسافت کا فاصلہ ہوگا، یا اتنا فاصلہ ہوگا جتنا سینا اور مدینہ کے درمیان ہے۔ اس میں جنت سے 2 میزابیں بہہ رہی ہوں گی جن سے اہل ایمان سیراب ہوں گے، اور جو ایک مرتبہ اس سے پانی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور اس سے وہ لوگ دور کر دیے جائیں گے جنہوں نے اس دین کو بدل دیا، تبدیل کر دیا اور نئی باتیں گھڑ لیں۔ اور جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنتیوں میں سب سے کم درجے والا شخص آئے گا، اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہے گا کہ اے میرے رب، کیسے؟ جبکہ تمام جنتی اپنی اپنی جگہوں میں جا چکے ہیں اور اپنی نعمتوں کو بھی حاصل کر چکے ہیں۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ کو وہ سب کچھ مل جائے جو دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس ہوتا ہے؟ وہ کہے گا کہ میرے رب، میں راضی ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا کہ یہ تو تمہارا ہو ہی گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس جیسا، پھر اس جیسا، پھر اس جیسا، پھر اس جیسا۔ تو 5ویں مرتبہ وہ کہے گا کہ میرے رب، میں راضی ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا کہ یہ بھی تمہارا اور 10 گنا زیادہ بھی تمہارا، اور وہ سب نعمتیں تمہاری جو تمہارا دل چاہے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ وہ کہے گا کہ میرے رب، میں خوش ہو گیا۔ اور دوستو، جو سب سے بلند مقام والے جنتی ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا جنت میں بھیجنے کا میں نے ارادہ کیا، ان کی میزبانی کو میں نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہے اور اس پر مہر بھی لگا دی ہے، جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا تصور آیا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جنت میں ایسا درخت ہوگا کہ اس کے سائے میں 100 سال تک سواری چلتی رہے، پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اور مومن کے لیے جنت میں ایسا خیمہ ہوگا جو ایک ہی کھوکھلے موتی کا ہوگا، جس کی لمبائی اونچائی 60 میل کی ہوگی۔ دوسرا مومن ان کے پاس آئے گا، لیکن وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اور فرمایا، اگر جنتی خاتون زمین میں جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیان خلا کو روشن کر دے اور اسے خوشبو سے معطر کر دے، اور اس کے سر کا پردہ دنیا اور اس کی نعمتوں سے بہتر ہے، اور جنت میں کوئی کمارہ نہیں ہوگا۔ اور دوستو، اللہ عز و جل جنتیوں سے فرمائے گا، اے جنتیوں، وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں اور تیری عطا کردہ سعادتوں سے بہرور ہیں، اور ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ وہ فرمائے گا، کیا تم سب خوش ہو؟ وہ کہیں گے، ہمارے پیارے رب، ہم خوش کیوں نہ ہوں، حالانکہ آپ نے تو ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں جو کسی کو عطا نہیں کی۔ وہ فرمائے گا کہ کیا میں اس سے بھی افضل چیز آپ لوگوں کو نہ دوں؟ وہ کہیں گے کہ اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ وہ فرمائے گا کہ میں اپنی رضا آپ لوگوں کے لیے جاری کر رہا ہوں، اور آج کے بعد کبھی آپ لوگوں سے ناراض نہ ہوں گا۔ دوستو، کتنی ہی عظیم نعمتیں ہیں اور کتنا ہی بہترین اکرام ہے، اور سب سے عظیم انعام اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھنا ہے، جس کے سامنے تمام نعمتیں چھوٹی ہوں گی۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے، تو انہوں نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا، آپ سب جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہیں اور اسے دیکھنے میں سب کو اکٹھا ہونے کی بھی ضرورت نہیں، اسی طرح اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور جنت عدن میں اللہ اور جنتیوں کے درمیان صرف کبریائی کی چادر حائل ہے جو اس کے چہرے پر ہے، اور پکارنے والا پکارے گا، اے اہل جنت، بے شک اللہ کے پاس تمہارے لیے ایک وعدہ ہے جسے وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نیکیوں والے میزان کو بھی بھاری کر دیا، ہمارے چہروں کو بھی منور کر دیا، ہمیں جنت میں بھی داخل کر دیا اور آگ سے بھی بچا لیا۔ اب کون سا وعدہ باقی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حجاب کو ہٹائے گا اور وہ اس کی طرف دیکھیں گے، اور ان کو جتنی بھی نعمتیں اللہ نے دی ہوں گی، ان سب سے زیادہ پسندیدہ نعمت یہی ہوگی
کہ وہ اپنے رب کو دیکھتے رہیں۔ دوستو، یہ تو جنت کی مختصر سی جھلک آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ ان نعمتوں کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا تفصیل بیان ہوئی ہے، اس کا تذکرہ آگے آنے والا ہے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ ہمیں جنت کی تعمیر کے متعلق آگاہ فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی ہے، اس کا پلاسٹر کستوری ہے، اس کے سنگریزے قیمتی موتی اور جوہر ہیں، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ اس کے بعد فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ خوشحال رہے گا اور کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس پر موت نہیں آئے گی، اس کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا اور اس کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، اس کی ایک اینٹ سونے سے اور دوسری چاندی سے، اور اس کا پلاسٹر کستوری سے بنایا، اور اس سے کہا تم بات کرو، تو اس نے کہا مومن کامیاب ہو گئے۔ تب فرشتوں نے کہا تمہیں خوشخبری ہو کہ تم بادشاہوں کے گھر کی طرح ہو۔ دوستو، معلوم ہوا کہ جنت مومنوں کا ٹھکانہ ہے، اور اس میں مومن لوگ جو اللہ کو راضی کر کے جائیں گے وہ بادشاہوں کی طرح رہیں گے۔ ایک روایت میں حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا بیرونی منظر اندر سے اور اندرونی منظر باہر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو کھانا کھلاتا ہو، بات نرمی سے کرتا ہو، مسلسل روزے رکھتا ہو، اور رات کو اس وقت نماز پڑھتا ہو جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوستو، اس حدیث میں جنت کے ذکر کے ساتھ چند لوگوں کا ذکر بھی ہے کہ کون لوگ ہیں جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ ایسے اعمال بتلائے ہیں جن اعمال کو کرنے والوں کے لیے جنت تیار ہوئی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان اعمال کا اہتمام کرے تاکہ جنت اپنے نام کر سکے۔ پیارے دوستو، جنتیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کے لیے حوریں ہوں گی جو خیموں میں اقامت پذیر ہوں گی۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن کے لیے جنت میں ایک خیمہ ہوگا جو اندر سے تراشے ہوئے موتی سے بنا ہوگا، اس کی لمبائی 60 میل ہوگی، اس میں مومن کی بیویاں ہوں گی، وہ ان کے پاس باری باری جائے گا اور وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ دوستو، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آیا جنت میں بازار ہوں گے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہوگا جہاں وہ یعنی اہل جنت ہر ہفتے آئیں گے۔ شمال کی جانب سے ایک ہوا چلے گی جو ان کے کپڑوں اور چہروں پر مٹی ڈالے گی۔ یاد رہے کہ جنت کی مٹی کستوری ہوگی، اس سے ان کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ وہ اپنی بیویوں کے پاس لوٹیں گے جبکہ ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو چکا ہوگا، تو وہ ان سے کہیں گی، اللہ کی قسم آپ یہاں سے جانے کے بعد اور حسین و جمیل ہو گئے ہیں۔ تو وہ کہیں گے، اور تم بھی اللہ کی قسم ہمارے جانے کے بعد اور خوبصورت ہو گئی ہو۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اہل جنت ایک دوسرے سے کہیں گے، چلو بازار کی طرف چلیں۔ پھر وہ کستوری کی سرزمین کی طرف جائیں گے، اور جب اپنی بیویوں کی طرف لوٹیں گے تو کہیں گے، ہمیں تم سے وہ خوشبو آ رہی ہے جو پہلے تم سے نہیں آ رہی تھی۔ تو وہ کہیں گی، اور آپ بھی اس خوشبو کے ساتھ واپس لوٹے ہیں جو ہم سے جدائی کے وقت آپ سے نہیں آ رہی تھی۔ دوستو، اب خود ہی اس بازار کے بارے میں سوچ لیں کہ جو جنتی کی خوبصورتی میں اضافہ کر دینے والے ہوں گے۔ اور بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ یہ بازار خوبصورت چہروں کے بازار ہوں گے۔ جنتی جس طرح کا چہرہ چاہیں گے ان کا چہرہ ویسا ہی خوبصورت ہو جائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الکوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے کنارے سونے کے ہیں اور اس کے بہنے کے راستے موتیوں اور یاقوت کے ہیں، اس کی مٹی کستوری سے زیادہ اچھی ہے اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے،
جنت کی نہریں کستوری کے پہاڑوں یا ٹیلوں کے نیچے سے نکلتی ہیں۔ نیز فرمایا جنت میں ایک سمندر پانی کا، ایک دودھ کا، ایک شہد کا اور ایک شراب کا ہے، پھر ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ جنت کی شراب شرابن طہورا ہوگی، یعنی پاک شراب ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں ایک درخت ایسا ہے جس کے سائے میں خوب پالا ہوا تیز رفتار گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے تو اسے طے نہ کر سکے۔ اسی طرح سلیم بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کہتے تھے بے شک اللہ تعالی ہمیں دیہاتیوں اور ان کے مسائل کے ذریعے بھی نفع پہنچاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے جنت کے ایک درخت کا ذکر کیا ہے جو تکلیف پہنچاتا ہے، حالانکہ میں تو سمجھتا تھا کہ جنت میں کوئی ایسا درخت نہیں ہوگا جس سے کسی جنتی کو تکلیف پہنچے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ کون سا درخت ہے؟ اس نے کہا بیری کا درخت جس کے کانٹے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا وہ جنتی بغیر کانٹے والی بیریوں کے درختوں میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر کانٹے کی جگہ ایک پھل اگائے گا اور ہر پھل سے 72 قسم کے کھانے تیار ہوں گے، ان میں سے ہر کھانا دوسرے سے مختلف ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دوستو اللہ کی ذات قادر مطلق ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس انسان کے لیے یہ سب نعمتیں پیدا فرمائے گا جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ نعمتیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اہل جنت جنت میں کھائیں پیئیں گے اور نہ تھوکیں گے اور نہ بول براز کریں گے اور بلغم سے پاک ہوں گے۔ صحابہ کرام نے کہا ان کا کھانا کہاں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کا کھانا محض ایک ڈکار ہوگا اور پسینہ ہوگا جس سے کستوری کی خوشبو آئے گی، انہیں تسبیح و تحمید کا الہام کیا جائے گا جیسا کہ تمہیں سانس کا الہام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں بے شک اہل جنت میں سے ایک شخص جنت کے مشروبات میں سے کچھ پینا چاہے گا تو ایک جگ خود بخود اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، جب وہ پی لے گا تو پھر وہ خود اپنی جگہ پر واپس لوٹ جائے گا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں بے شک اہل جنت میں سے ایک آدمی جنت کے پرندوں میں سے کسی پرندے کی خواہش کرے گا تو وہ خود ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بھنا ہوا اس کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ دوستو کیا آپ ایسی زبردست قدرت کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں جنتی سوچے گا وہ چیز وجود میں آ کر اس کے سامنے ہوگی؟ سورہ کہف کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ہمیشہ رہنے والے باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہاں انہیں سونے کے زیورات پہنائے جائیں گے اور وہ باریک اور دبیز ریشم کے ہرے کپڑے پہنیں گے، وہ ان میں آرام دہ کرسیوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ کتنا اچھا بدلہ ہوگا اور جنت اچھی آرام گاہ ہوگی۔ اسی طرح سورہ دہر کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سورہ حج کی آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی، وہاں ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا۔ دوستو جنت کی نعمتوں کا انسان شمار کرنا چاہے شمار نہیں کر سکتا، کیونکہ جنت کی نعمتیں انسان کی سوچ سے زیادہ ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ خوشحال رہے گا اور کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھے گا، اس کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا اور اس کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جنت میں جو پہلا گروہ داخل ہوگا ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، ان میں سے ہر ایک کے لیے موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے 2 بیویاں ہوں گی، ہر بیوی پر 70 زیورات ہوں گے
اور اس کی پنڈلیوں کا گودا اس کے گوشت اور زیورات کے پیچھے سے نظر آ رہا ہوگا۔ دوستو، آج جو لوگ اللہ کی نافرمانی سے خود کو بچا لیں گے، اپنی نظروں کی خود حفاظت کریں گے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، تو کل کو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں حوریں عطا فرمائے گا۔ لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان جنت کی ان نعمتوں کو بھلائے بیٹھا ہے اور دنیا کی وقتی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان ان بچونوں کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ کو ان کے استر یعنی اندر کے کپڑے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ دبیز ریشم کے ہوں گے، تو ان کے اوپر والے کپڑے کیسے ہوں گے؟ دوستو، ذرا دل تھام کر سنو، اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 15 اور 16 میں فرماتے ہیں، یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح سورہ دہر کی آیت نمبر 13 میں فرمایا، یہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے، نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے اور نہ جاڑے کی سختی۔ پھر سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 13 میں فرمایا، اس میں اونچے تخت ہوں گے۔ دوستو، کیسا اعلیٰ مقام ہے جنت کہ جس میں جنتی سونے کے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ آج دنیا کی ختم ہونے والی جاہ و جلال کی خاطر ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو ہمارے وہم و گمان سے بھی بالا تر ہیں۔ دوستو، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 35 سے 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے اور ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا ہے، محبت والی اور ہم عمر ہیں، دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں۔ امام بغوی نے اپنی تفسیر میں فرمایا، ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا ہے کے متعلق ذکر کیا ہے کہ دنیا میں بوڑھی خواتین کو بھی اللہ تعالیٰ از سر نو پیدا کرے گا، اور جب بھی ان کے خامد ان کے پاس آئیں گے تو وہ انہیں ہر مرتبہ کنواریاں ہی پائیں گے۔ جبکہ حافظ ابن کثیر فرمان الہی کے متعلق کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں جب دوسری مرتبہ پیدا کیا تو وہ بڑھاپے سے جوانی کو لوٹ آئیں، پھر وہ کنواری بن گئیں اور وہ اپنے خامند کو نہایت محبوب ہوں گی، ان کی فرما بردار اور خوبصورت گفتگو کرنے والی ہوں گی۔ دوستو، معلوم ہوا کہ جنت میں عورت دنیا کی عورت کی طرح نہ ہوگی، بلکہ یہ جوان ہوگی اور ہمیشہ جوان رہے گی، اور یہ کنواری بھی ہمیشہ کے لیے کنواری ہوگی، اس کا کنوارا پن ختم نہ ہوگا۔ جنت کی عورت کی شان کیا ہوگی؟ اس حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اگر اہل جنت کی ایک عورت اہل زمین پر جھانک لے تو وہ زمین و آسمان کے درمیان پورے خلا کو روشنی اور خوشبو سے بھر دے، اور اس کے سر کا دوپٹہ پوری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اہل جنت میں سے ہر ایک کے لیے موٹی آنکھوں والی حوروں سے 2 بیویاں ہوں گی، ہر بیوی پر 70 زیورات ہوں گے، اور اس کی پنڈلیوں کا گودا اس کے گوشت اور زیورات کے پیچھے سے نظر آ رہا ہوگا، جیسا کہ سرخ رنگ کا مشروب سفید شیشے میں نظر آتا ہے۔ دوستو، ذرا سوچو کہ جس عورت کے سر کا دوپٹہ ایسا قیمتی ہوگا جو دنیا و ما فیہا سے قیمتی ہوگا، تو اس عورت کی اپنی کیا شان ہوگی۔ دوستو، کہتے ہیں کہ جنت میں جنتیوں کے لیے جو سب سے بڑا اعزاز ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا کلام فرمانا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اس حوالے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا، اے اہل جنت، وہ عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، تیری سعادت چاہتے ہیں، ہر قسم کی بھلائی تیرے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم خوش ہو؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم خوش کیوں نہ ہوں کہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کیا ہے جو مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر عطا نہ کروں؟ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تمہیں اپنی رضا عطا کر دی، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، یعنی ہمیشہ تم سے محبت کروں گا۔ دوستو، یاد رہے کہ جو کوئی جنت میں داخل ہو گیا
وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد کسی کو جنت سے نکالا جائے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم کچھ اور چاہتے ہو تو میں تمہیں عطا کروں؟ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، تیری عنایات میں پہلے ہی کیا کمی ہے؟ کیا تو نے ہمارے چہرے منور نہیں کر دیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دے دی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے جلوہ حسن سے پردہ اٹھا دے گا، تب انہیں معلوم ہوگا کہ اپنے پروردگار کے دیدار سے بہتر کوئی چیز نہیں ملی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو نیک کام کرتے ہیں نیک جزا ہے، بلکہ اس پر اضافہ بھی ہے۔ اضافے سے مراد دیدار الہی ہے۔ اسے امام مسلم، احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس جنت میں جگہ عطا فرمائے کہ جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو، آمین۔ دوستو کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعا کا حصہ بن جائیں۔ دوستو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت والے اپنی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے کہ اچانک ایک نور چمکے گا، وہ اپنے سروں کو اوپر اٹھائیں گے تو اللہ رب العزت اوپر کی جانب ان پر جلوہ افروز ہوگا اور فرمائے گا، اے اہل جنت، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے اس فرمان تم پر سلام ہو، یہ رب عظیم کی طرف سے فرمایا جائے گا کا یہ معنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ رب العزت ان اہل جنت کی جانب نظر شفقت و محبت فرمائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے جلوہ حسن کی طرف محبت بھری نظروں سے تکنے لگیں گے جب تک وہ دیدار الہی میں مشغول رہیں گے، جنت کی کسی اور نعمت کی طرف متوجہ نہ ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت ان سے پردہ فرما لے گا، لیکن اس کا نور اور اس کی برکت کا اثر ہمیشہ ان کی رہائش گاہوں میں ان پر قائم رہے گا۔ اسی طرح حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت کے بازار میں اکٹھا کر دے۔ سعید کہنے لگے، کہ جنت میں بھی کوئی بازار ہوگا؟ انہوں نے کہا، ہاں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ اپنے اعمال کی برتری کے لحاظ سے مراتب حاصل کریں گے۔ دنیا کے ایام میں سے جمعے کے دن کے دورانیے کے برابر انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنا عرش ظاہر کرے گا اور باغات جنت میں سے کسی ایک باغ میں اپنی تجلی فرمائے گا۔ جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے جو نور، موتی، یاقوت، زبرجد، سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ ان میں سے ادنا درجے والے مشک اور کافور کے ٹیلے پر بیٹھیں گے، اور حقیقت میں وہاں کوئی شخص بھی ادنا نہیں ہوگا۔ وہ کرسیوں پر بیٹھنے والوں کو اپنے سے افضل نہیں سمجھیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیا تم سورج اور 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں کوئی شک کرتے ہو؟ ہم نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح تم اپنے پروردگار کے دیدار میں کوئی شک نہیں کرو گے۔ اس محفل میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ براہ راست گفتگو نہ فرمائے گا، حتیٰ کہ ان میں سے ایک سے فرمائے گا، اے فلاں بن فلاں، کیا تجھے وہ دن یاد ہے جب تو نے فلاں بات کہی تھی؟ پس وہ اسے اس کے بعض گناہ یاد دلائے گا۔ وہ شخص عرض گزار ہوگا، اے رب، کیا تو نے مجھے بخش نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہاں، کیوں نہیں؟
اور میرے معاف فرمانے کی وجہ سے ہی تو اس مقام پر پہنچا ہے۔ لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ ان پر ایک بادل چھا جائے گا اور اس سے ایسی خوشبو برسائی جائے گی کہ اس طرح کی خوشبو اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں سونگھی ہوگی۔ پھر ہمارا پروردگار فرمائے گا، اس انعام و اکرام کی طرف اٹھو جو ہم نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، اور اس میں سے جو تمہارا جی چاہے لے لو۔ پھر ہم بازار میں آئیں گے جہاں فرشتے ہی فرشتے ہوں گے۔ ایسا بازار نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا ہوگا۔ جو چیز ہم چاہیں گے ہمیں مہیا کر دی جائے گی، دنیا کی طرح خرید و فروخت نہ ہوگی۔ اس بازار میں ہم اہل جنت ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلند مرتبے والے آگے بڑھ کر ادنا درجے والوں سے ملیں گے، وہاں کوئی ادنا نہ ہوگا۔ پھر وہ کم درجے والا اس کا لباس دیکھ کر بڑا متعجب ہوگا۔ ابھی ان کی گفتگو ختم نہیں ہوگی کہ وہ اپنے جسم پر اس سے بھی زیادہ خوبصورت لباس دیکھے گا، اور یہ اس لیے کہ وہاں کسی کو کوئی حزن و ملال نہ ہوگا۔ پھر ہم واپس اپنے گھروں میں آ جائیں گے، ہماری بیویاں ہمارا استقبال کریں گی اور کہیں گی، خوش آمدید، خوش آمدید، آپ واپس آ گئے ہیں۔ آپ کا حسن و جمال اس وقت سے کہیں زیادہ بڑھا ہوا ہے جس وقت آپ ہم سے رخصت ہوئے تھے۔ وہ کہے گا، آج ہم اپنے رب جبار کی مجلس میں بیٹھ کر آئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ایسی ہی نورانی شکل و صورت میں تبدیل ہو جانے کے حقدار تھے۔ دوستو، کون مسلمان ایسا ہے کہ جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ وہ اللہ کا دیدار کرے؟ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو اور اس کو جنت کی ساری نعمتیں حاصل ہو جائیں۔ لیکن دوستو، یہاں ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم جنت والے راستے پر چل رہے ہیں یا پھر جہنم کی جانب ہمارا رخ ہے۔ یاد رہے کہ جنت اس کو ملے گی جو اللہ کو راضی کرے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس زندگی میں راضی کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہوں تاکہ کل کو ہمیں ہمارا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے اور ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں اور ہمیں جنت کا ٹکٹ مل جائے۔ دوستو، جنت کے مناظر میں سے ایک دلکش اور خوبصورت منظر اہل خانہ کے ساتھ جنت میں داخلے کا ہے۔ ذرا سوچئے، ہم نے کبھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ جنت میں وہاں کی حقیقی مسرتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لطف اندوز ہونے کے اس خوبصورت منظر کا تصور کرنے کی کوشش کی ہے؟ دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، عقل رکھنے والے لوگ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے۔ ان کے لیے دائمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہائش کے باغات ہوں گے، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو جو صالح ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، تم نے دنیا میں جس طرح صبر یعنی دین پر استقامت سے کام لیا، اس کی بدولت آج تم اس جنت کے مستحق ہوئے ہو۔ بس کیا ہی خوبصورت ہے یہ آخرت کا گھر۔ دوستو، اس آیت کی روشنی میں تصور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے یہ اعزاز بخشے کہ ہمیں اور ہمارے تمام اہل خانہ کو جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچا دے۔ ذرا سوچیں کہ کیا ہم نے کبھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ جنت میں وہاں کی حقیقی مسرتوں سے ہمیشہ کے لیے لطف اندوز ہونے کے اس مقام کو پانے کی تمنا کی ہے یا نہیں؟ دوستو، اس سوال کا جو بہت کم لوگ اس بات میں جواب دیں گے، کیونکہ آج ہم لوگ دنیا کی عارضی لذتوں میں محو ہو کر آخرت کی اور جنت کی ہمیشہ کی لذتوں کو بھلائے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں جنت اور جہنم کے تذکرے ہی نہیں ہوتے،
کہ ہمارے اندر اور ہماری نسلوں میں جنت کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو اور جہنم سے بچنے کی ہم تدبیر کریں۔ دوستو یاد رہے کہ جنت وہ مقام ہے جس کے لیے فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے، اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ پہنچا دے، تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے۔ بچا دے ان کو برائیوں سے، جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت میں ایمان والوں کو فرمایا کہ تمہارا مرتبہ تو وہ ہے کہ عرش الہی کے حامل فرشتے اور عرش کے گرد و پیش حاضر رہنے والے ملائکہ تک تمہارے حامی ہیں اور تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور سفارشیں کر رہے ہیں۔ عام فرشتوں کی بجائے عرش الہی کے حامل اور اس کے گرد و پیش حاضر رہنے والے فرشتوں کا ذکر یہ تصور دلانے کے لیے کیا گیا کہ سلطنت ربانی کے عام اہلکار تو درکنار، وہ ملائکہ مقربین بھی جو اس سلطنت کے ستون ہیں اور جنہیں رب کائنات کے ہاں قرب کا مقام حاصل ہے، تمہارے ساتھ گہری دلچسپی و ہمدردی رکھتے ہیں۔ دوستو بیان کی گئی دونوں آیات میں اہل ایمان کے والدین، بیویوں اور اولاد میں سے ان کے لیے جنت کا وعدہ اور فرشتوں کی دعا کا ذکر ہے جو ان میں سے صالح ہوں، لیکن سورہ طور میں مزید رعایت دی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ اگر ان کی اولاد کسی نہ کسی درجہ ایمان میں بھی اپنے آبا کے نقش قدم کی پیروی کرتی رہی ہو تو اپنے عمل کے لحاظ سے خواہ وہ اس مرتبے کی مستحق نہ ہو جو ان کے آبا کو ان کے بہتر ایمان و عمل کی بنا پر حاصل ہوگا، پھر بھی یہ اولاد اپنے آبا کے ساتھ ملا دی جائے گی۔ یقیناً یہ بشارت اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ ذرا اس ارشاد رب کریم کو ملاحظہ کریں، متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ ان سے کہا جائے گا، کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے۔ ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے۔ ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت، جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا، خوب دیے چلے جائیں گے۔ وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، جس میں نہ کچھ غلط ہوگا نہ بد کرداری، اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کی خدمت کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے۔ یہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، آخر کار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے، وہ واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے ایسے زبردست مہمان خانے کا انتظام فرما رکھا ہے، لیکن افسوس کہ آج ہم غفلت میں ڈوبے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی جنت کے حاصل کرنے کی فکر کریں اور اپنے اہل خانہ کے لیے فکر کریں تاکہ وہ بھی جنت میں ہمارے ساتھ ہوں۔ دوستو، یاد رہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہاں کی جوانی عارضی ہے، یہاں کی خوشی عارضی ہے، یہاں کی طاقت عارضی ہے، یہاں کی ہر چیز عارضی ہے، جبکہ جنت کی ہر شے پائیدار اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔
اس لیے چاہیے کہ ہم دنیا کی عارضی خوشی کی خاطر جنت کی ہمیشہ کی خوشی کو قربان نہ کریں۔ دوستو، دنیا اور آخرت کی زندگی کو اس مثال سے سمجھیں کہ اگر آپ کسی کو 1000 روپے کا نوٹ دیں اور اس سے کہیں کہ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر اس قسم کے لاکھوں نوٹ پڑے ہیں، وہ بھی تمہارے ہیں، چاہو تو فوراً یہ لے لو اور چاہو تو فاصلہ طے کر کے وہ سب لے لو، ایسا آدمی کیا کرے گا؟ یقیناً وہ اس ایک کو نظر انداز کرتے ہوئے زیادہ کی طرف دوڑ پڑے گا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ دنیا اور آخرت کا ہے۔ موجودہ دنیا آخرت کا تعارف ہے۔ یہاں آدمی ان نعمتوں اور لذتوں کی ابتدائی پہچان حاصل کرتا ہے جن کو خدا نے بہترین شکل میں جنت میں بسا رکھا ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ آدمی آج سے کل کو سمجھے، وہ قطرے کو دیکھ کر سمندر کا اندازہ کرے۔ اگر آدمی کو دنیا کی صحیح معرفت حاصل ہو جائے تو اس کے لیے دنیا کی حیثیت 1000 روپے کے ایک نوٹ سے زیادہ کی نہیں ہوگی۔ وہ چھوٹی لذت کو چھوڑ کر بڑی لذت کی طرف بھاگ پڑے گا، یعنی وہ دنیا کو بھول کر آخرت کی طرف دوڑ پڑے گا۔ اس کے برعکس جو شخص دنیا کی صحیح نوعیت کو نہ سمجھے، وہ موجودہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے گا۔ جنت میں اصل لذت ہے اور دنیا میں صرف فریب لذت۔ پھول، چاند، ستارے اس لیے ہیں کہ وہ آدمی کو آخرت کے حسن کی یاد دلائیں، مگر انسان انہی کو آخری چیز سمجھ کر انہی کے درمیان اپنی مستقل جنت بنانے لگتا ہے۔ دنیا کی لذتیں اس لیے ہیں تاکہ انسان کو ہمتاً آخرت کا چاہنے والا بنا دے، مگر افسوس کہ انسان انہی لذتوں میں ایسا کھوتا ہے کہ اس کو آخرت کی یاد بھی نہیں آتی۔ دوستو، خدا نے ہماری زندگی کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ یاد رہے کہ ہماری زندگی کا مختصر حصہ موجودہ دنیا میں ہے اور اس کا بقیہ تمام غیر فانی حصہ موت کے بعد آنے والی دنیا میں۔ اس دنیا کو اللہ نے عمل کی جگہ بنایا ہے اور بعد کی دنیا کو عمل کا بدلہ پانے کی جگہ۔ جو شخص موجودہ دنیا کی دل فریبی میں گم ہو جائے، اس نے اپنی آخرت کو کھو دیا۔ ایسا شخص آخرت میں پہنچے گا تو وہاں کی ابدی نعمتوں کو دیکھ کر اس کا سینہ حسرتوں اور نا امیدی کا قبرستان بن جائے گا۔ وہ کہے گا، میں بھی کیسا نادان تھا، میں نے جھوٹے عیش کی خاطر حقیقی عیش کو کھو دیا، میں نے جھوٹی آزادی سے فریب کھا کر اپنے آپ کو حقیقی آزادی سے محروم کر لیا۔ دوستو، جنت اللہ کی پسندیدہ دنیا ہے، ہمیشہ کی خوشیوں اور راحتوں کی دنیا، جہاں نہ دکھ ہے، نہ شور و غل، نہ رنج ہے، نہ حادثہ، ہر قسم کی پریشانیوں سے آزاد دنیا۔ یاد رہے کہ قرآن و حدیث کے الفاظ سے جنت کے عیش و آرام کا حقیقی تصور قائم کرنا مشکل ہے۔ یہ اس لیے کہ ہماری زبان کے سارے الفاظ اس دنیا کی چیزوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ مثلاً انگور یا شہد کے لفظوں سے ہمارا ذہن بس اسی قسم کے انگور اور شہد کی طرف جا سکتا ہے جن کو ہم نے دیکھا اور چکھا ہے۔ ہم جنت کے ان انگوروں اور شہد کی اصل حقیقت اور کیفیت کا تصور کیسے کر سکتے ہیں جو اپنی خوبیوں کے لحاظ سے یہاں کے انگوروں اور شہد سے ہزاروں لاکھوں درجے زیادہ بہترین ہوں گے اور جن کا کوئی نمونہ ہم نے نہیں دیکھا؟ حقیقت تو وہی معلوم ہوگی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ایسی جگہ ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے دل پر اس کا گمان گزرا۔ دوستو، یاد رہے قرآن و حدیث میں جنت کے ذکر کا مقصد یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے وہاں کا مکمل نقشہ آئے، بلکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جنت اور اس کی نعمتوں اور لذتوں کا شوق ابھرے تاکہ وہ اچھے اعمال اختیار کریں جو جنت میں پہنچانے والے ہیں۔ یاد رہے کہ جنت متقیوں کی جگہ ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، رہے متقین تو وہ امن کی جگہ میں ہوں گے، یعنی باغوں اور چشموں میں ریشم کی باریک اور دبیز پوشاکیں پہنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری موٹی آنکھوں والی عورتیں ان کی زوجیت میں دے دیں گے۔ وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کے میوے منگا کر کھا رہے ہوں گے، اور پہلی دفعہ کی موت کے سوا جو دنیا میں آ چکی، وہاں ان کو موت کی تلخی کبھی چکھنی نہ پڑے گی، اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب تمہارے رب کے فضل سے ہوگا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ دوستو، اب ہم خود ہی سوچ لیں کہ ہماری زندگی میں کتنا خوف خدا موجود ہے اور کتنا ہماری زندگی میں تقویٰ پایا جاتا ہے جو ہمیں جنت میں لے جانے کے کام آئے گا۔ دوستو، جنت کی تمنا بھی ہمیں کرنی چاہیے،
لیکن ہمارے اعمال بھی ایسے ہونے چاہیے جو جنت میں لے جانے والے ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ سب سے اعلیٰ ترین درجے کا نام فردوس ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعا بھی مانگیں، اور حدیث پاک میں تاکید ہے کہ جب جنت کی دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگو۔ آگے بڑھنے سے پہلے آئیے سب مل کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں ہدایت اور ایمان والی زندگی عطا فرما، اور مرنے کے بعد ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، آمین ثم آمین۔ دوستو کمنٹ باکس میں ایک بار آمین ضرور تحریر کیجیے گا۔ اللہ کے ہاں کسی ایک بہن یا بھائی کی آمین قبول ہو گئی تو ہمارا کام بن جائے گا۔ دوستو جنت کا حال اور وہاں کی نعمتوں کی تفصیل ملاحظہ کرنے کے بعد یقیناً آپ کا وہاں رہنے کو دل بھی چاہتا ہوگا۔ بارہا آپ نے جنت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی ہوگی، اور بلا شبہ مسلمان کے دل میں جنت کا شوق اور وہاں جگہ ملنے کی تڑپ بھی ضرور ہے، لیکن یاد رکھیں طلب اور ذوق و شوق کے ساتھ اعمال صالح کی پونجی کا اہتمام کرنا بھی لازم ہے۔ جیسا کہ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ محض اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نے انکار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ دوستو معلوم ہوا کہ ایسی قیمتی جنت کسی کو سستے داموں نہیں مل سکتی۔ یہ تو اس خوش نصیب کا حصہ ہے جو حقیقی معنوں میں خدا کا مومن بندہ ہونے کا ثبوت دے۔ مومن ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی اپنی عام زندگی کے ساتھ کچھ اسلامی تعلیمات کا جوڑ لگا لے۔ مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہی آدمی کی پوری زندگی بن جائے، جیسا کہ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے یوں مخاطب ہے، اور داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ ایسا نہیں کہ جی میں آیا تو اطاعت کر لی، جی میں آیا تو نافرمانی کر لی۔ یاد رہے کہ دین من چاہی کا نام نہیں ہے بلکہ رب چاہی کا نام ہے۔ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والا بنا دیا تو مومن ہے۔ اور جو لوگ اپنی منچاہی زندگی بسر کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ خبردار ہو جائیں۔ یاد رہے کہ موجودہ دنیا وہ مقام ہے جہاں جنتی لوگوں کا انتخاب ہو رہا ہے۔ امتحان کی مصلحت کی بنا پر موجودہ دنیا میں آدمی کو اختیار دیا گیا ہے، وہ آزاد ہے کہ جو چاہے کرے، مگر یہ آزادی برائے آزمائش ہے نہ کہ برائے انعام۔ جو لوگ آزاد ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنائیں گے اور جو مجبور نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کی مرضی کو اپنے اوپر طاری کریں گے، وہی اللہ کے نزدیک اس قابل ٹھہریں گے کہ وہ اللہ کی جنت میں جا سکیں۔ جو شخص آزادی پا کر سرکشی کرے، اپنے بنائے ہوئے طریقوں پر چلے، وہ خدا کی نظر میں مجرم ہے، آخرت کی نعمتوں میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ دوستو یاد رہے کہ جنت کی قیمت آدمی کا اپنا وجود ہے۔ جو شخص اپنے وجود کو اللہ کے لیے قربان کرے گا وہی جنت کو پائے گا۔ وجود کی قربانی دیے بغیر جنت کا حصول ممکن نہیں۔ ہر آدمی کی زندگی میں اکثر ایسا لمحہ آتا ہے جبکہ خدا کا دین اس سے کسی قسم کی قربانی مانگتا ہے، نفس کی قربانی، جذبات کی قربانی، مال کی قربانی، وقت کی قربانی، زندگی کی قربانی۔ ایسے مواقع پر جو شخص مطلوبہ قربانی پیش کر دے وہ خدا کے انعام کا مستحق ہو گیا۔ جو شخص ہچکچا کر رک گیا وہ خدا کی نعمتوں سے محروم ہو گیا۔ یاد رکھیں جنت جھوٹی تمناؤں سے ملنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے حقدار وہی ٹھہریں گے جو اس کے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہر قسم کی گندگیوں سے پاک کرنے کی جد و جہد کریں گے۔ ہر ایک جانتا ہے کہ غلام کی قدر و قیمت کا انحصار اس کی خدمت پر ہے،
لیکن خود اپنے معاملے میں وہ اس حقیقت کو فراموش کر جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ جس رب کا غلام ہے، حکم تو اس کا ایک نہ مانے، لیکن انعام دنیا اور آخرت دونوں میں سب سے بڑھ کر پائے۔ اور یاد رہے کہ انسان انہی غلاموں کی قدر کرتا ہے جو قابل قدر خدمات انجام دیتے ہیں، لیکن اپنے مالک اور رب کے متعلق یہ گمان رکھتا ہے کہ اس کے ہاں نیکوکار اور بدکار میں کوئی فرق نہیں۔ اس نے ان کے ساتھ جو معاملہ دنیا میں کیا ہے، اس سے بہتر معاملہ آخرت میں کرے گا، خواہ اس کے ایک حکم کی بھی تعمیل نہ کرے اور ساری زندگی اپنے نفس کی غلامی میں گزار دے۔ دوستو، ہر وہ آدمی جو اپنے رب کے یہاں اس حال میں پہنچنا چاہتا ہو کہ اس کا رب اس سے راضی ہو اور اس کی نعمتوں بھری جنت میں داخل کرے، اس کے لیے ایک ہی راہ ہے اور وہ راہ قرآن ہے، جس کے ذریعے وہ اللہ کا حکم معلوم کرے اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس حکم کا عملی نمونہ دیکھے اور ان دونوں چیزوں کی روشنی میں زندگی گزارے۔ اس کے سوا جتنی صورتیں ہیں سب بھٹکنے کی صورتیں ہیں۔ نجات کی صورت اس کے سوا کچھ نہیں کہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرے۔ نادان ہیں وہ لوگ جو جنت کی تمنا کرتے ہیں مگر گناہوں میں لت پت ہیں اور اعمال صالح کے سرمایے سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ توبہ میں ارشاد ہے، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض ان کے لیے بہشت تیار کی ہے۔ دوستو، جب جان اور مال خدا کو بیچ دیے تو ان پر اب اپنا کیا اختیار؟ اب تو مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے تبھی جنت ملے گی۔ جنت ان کے لیے نہیں ہے جن کو نماز کے لیے مؤذن پکارے تو وہ سوتے رہ جائیں یا کاروبار پر نماز کو قربان کر ڈالیں، زکوٰۃ کا وقت آئے تو جی چرانے لگیں، رمضان آئے تو روزے بھول جائیں، حج فرض ہو تو مال کی محبت میں حج کیے بغیر مر جائیں، کاروبار میں حرام و حلال کا ذرا خیال نہ کریں، لوگوں کا مال اور حقوق دبانے کو کمال جانیں، قرآن و حدیث پر کوئی توجہ نہ دیں، ضعیفوں پر ظلم کریں، رشوتوں کے لین دین کو عین حق جانیں، یتیموں کا مال کھا جائیں اور میراث شریعت کے مطابق تقسیم نہ کریں، نوافل کی ادائیگی سے گھبرائیں اور ذکر اللہ سے گریز کریں، پھر بھی جنت کے بلند درجات کی تمنا کریں، یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ جنت حاصل کرنے کے لیے نفس کو قابو کرنا پڑتا ہے۔ شریعت کے احکام پر عمل کرنے میں جو نفس کو ناگواری ہوتی ہے اسے سہنا پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کو خواہشوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے اور جنت کو ناگواریوں سے۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے، ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پالے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشوں کے پیچھے لگائے رہے اور بغیر عمل کے اللہ سے امید رکھے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ جسے دوزخ سے بچنے اور جنت میں پہنچنے کا فکر ہوگا وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دے گا اور جان و مال کو جنت کے مقابلے میں عزیز نہ جانے گا۔ جتنی نیکیاں کرے گا کم سمجھے گا۔ دوستو، کتنے ہی لوگ ہیں جو نماز کے لیے صبح نہیں اٹھتے لیکن چند روپوں کی خاطر تمام رات جاگ کر گزار دیتے ہیں۔ آج موقع ہے، اپنے لیے جنت کا سامان کر لیں ورنہ کل کو حسرت ہوگی۔ دوستو، آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں صرف وہی شخص کوئی مقام پاتا ہے جس نے اس کے لیے بے پناہ جد و جہد کی ہو۔ ٹھیک اسی طرح آخرت کے درجات عالیہ بھی وہی لوگ پائیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے کھپا دیا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ بے شک بڑی کامیابی ہے، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ دوستو، آئیے آپ کو جنت میں لے جانے والے چند اعمال صالحہ بتاتے ہیں۔ ان اعمال میں سب سے بنیادی عمل ایمان اور عمل صالح ہے، جیسا کہ فرمانی باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح سورہ کہف میں فرمایا، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے، یقیناً ان کے لیے جنت الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے۔ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ تقوی اور پرہیزگاری بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اسی طرح فرمایا،
پرہیزگار جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ جنت میں لے جانے والے اعمال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری بھی شامل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے اسے اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے درختوں تلے نہریں جاری ہیں، اور جو منہ پھیر لے اسے دردناک عذاب کی سزا ہے۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دین کی استقامت مانگتے رہیں اور ہم اپنے ایمان کو اس قدر پختہ کریں تاکہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دین سے نہ پھیر سکے، اور یاد رہے کہ شیطان اور نفس انسان کے دشمن ہیں جو آخر وقت تک انسان کے ایمان کو ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی ان سے حفاظت ممکن ہوگی، اور اس کے علاوہ استقامت کی دعا بھی ضروری ہے۔ دوستو، جنت میں لے جانے والے اعمال میں ایک عمل مسجد تعمیر کرنا بھی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے اس بات کو برا سمجھا اور یہ چاہا کہ مسجد کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھی۔ تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک ویسا ہی گھر بنائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ اچھے اخلاق بھی جنت میں لے جانے والے ہیں۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت میں سب سے زیادہ داخل کرنے والے اعمال کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقوی یعنی اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہنم میں سب سے زیادہ داخل کرنے والی اشیاء کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زبان اور شرمگاہ۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اخلاق بھی درست کریں اور تقوی بھی اختیار کریں تاکہ ہم جنت میں جانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ دوستو، ایک اور عمل مسجد کو جانا اور آنا بھی ہے جو جنت میں لے جانے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں صبح و شام بار بار حاضری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا، وہ صبح و شام جب بھی مسجد میں جائے۔ اور اسی طرح ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو شخص دن اور رات میں 12 رکعت پڑھ لے، ان کی وجہ سے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے، جس نے رات اور دن میں 12 رکعت نوافل ادا کیے، جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا جاتا ہے۔ 4 رکعت قبل الظہر، 2 بعد میں، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 صبح کی نماز کے پہلے۔ اس کے علاوہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم لوگ اپنی ذات میں 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1، جب بات کرو گے تو سچ کہو گے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرو تو پورا کرو گے۔ نمبر 3، اگر تمہیں امانت دی گئی تو امانت ادا کرو گے۔ نمبر 4، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے۔ نمبر 5، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو گے۔ اور نمبر 6، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو گے۔ دوستو، یہ تمام ایسے اعمال ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ اب ہمیں خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آیا ہم قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ان اعمال پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر عمل کر رہے ہیں تو پھر اس میں اضافہ اور بہتری کی کوشش کریں، اور اگر ان اعمال پر عمل نہیں کر رہے تو ہمیں چاہیے کہ ان اعمال پر عمل کریں تاکہ جہنم سے بچ کر ہم سیدھا جنت میں جانے کے حقدار ٹھہریں۔ دوستو، یاد رہے کہ آخرت کی زندگی کی یہ خوبی ہے کہ وہ دائمی ہوگی، اس لیے یہ زندگی بڑی اہم ہے۔ اگر موجودہ مختصر سی زندگی میں ہم نیکی، صبر، دیانتداری، فرض شناسی اور اطاعت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کر لیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیں ایک ایسی خوشگوار زندگی مل جائے گی جس کی ابتدا تو ہے لیکن انتہا نہیں ہے۔ یہ کس قدر نفع کا سودا ہے، اور دوستو کتنا نادان ہے وہ
جو یہ سودا کرنے سے سستی برتے یا سرے سے اسے نفع کا سودا سمجھنے ہی سے انکار کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، فی امان اللہ۔